الشیطان الرجیم۔ بک رحمت عالم، پیج نمبر 19، پوائنٹ ہے سوداگری کا کام۔ قریش کے شرفاء کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ قریش کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال، آپ سے ان کا خاندان، آپ سے ان کے اہل و عیال، گھر والے۔ تو ان کے شرفاء کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری تھا۔ تو ان کے جو خاندان کے اچھے معزز لوگ جو تھے وہ کام ہی یہی کرتے تھے۔ سوداگری کہا جاتا ہے سودا ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جانا، اور دوسری جگہ سے سودا اٹھا کر اپنے ملک لے کر آنا۔ تو اس کو تجارت بھی کہا جاتا ہے، سوداگری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی کاموں میں سے ایک کام تھا، اور اس کام کو پورے معاشرے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ اس کو بڑے احترام سے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ ایک صاف ستھرا کام بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کامیابی کی راہ بہت جلد کھل گئی۔ چونکہ ایک خاندانی کام میں انسان کو بچپن ہی سے دیکھ سن کے مہارت ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ٹپس جو ہوتی ہیں وہ بڑوں سے سن کے بندے کو آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی آپ میں ایک مہارت تھی کہ آپ سن کے ہی سمجھ چکے تھے، اور پھر جو اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھ بوجھ دی تھی، جو فہم دیا تھا، اور آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو فطرت کی خوبیاں تھیں، وہ بھی ساتھ مل گئیں، تو آپ کے لیے کام زیادہ آسان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے، اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانہ میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی اور کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر میں چلا گیا، اور جب 3 دن کے بعد مجھے اپنا یہ وعدہ یاد آیا تو میں دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے ایک بل تک نہیں آیا، نہ غصہ کیا، نہ ڈانٹا، نہ یہ کہا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ اتنا ہی صرف فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، میں 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 3 گھنٹے کسی کا انتظار کرنا پڑے، جیسے کہ عربی مقولہ ہے الانتظار اشد من الموت، موت سے بدتر ہے انتظار۔ اور جو ہم لوگ ہیں، ہمارا اسٹیمنا اتنا ویک ہے کہ ہم تو موت سے بدتر تو کیا، اس سے بھی اگلی چیز سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں انتظار کرنا پڑا تو نہ جانے دوسرے کو قتل ہی کر دیں گے کہ ہمیں اتنا ذلیل کیوں کیا، اور ایسے اور ویسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار، تجارت کے جو کاروبار تھے، اس میں آپ اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ صائب، حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک ساتھی تھے آپ کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تجارت میں شریک تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے، نہ کبھی گول مول بات کرتے، مبہم بات، چھپی ہوئی، بعد میں سمجھ نہ آئے، ایسی نہیں، صاف اور روشن بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے، اور وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد اپنی امانتیں، اپنی چیزیں اور بہت بہت سارا مال، زیور، پیسہ آپ کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری اور خوش معاملگی پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بلا خوف و خطر آپ کے سپرد اپنی امانتیں کیا کرتے، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہوتا کہ اگر ہم آپ کو کوئی چیز دے کر بھول بھی جائیں گے تو آپ یاد رکھیں گے اور ہمیں لوٹا دیں گے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ اپنا روپیہ، پیسہ اور ہر چیز آپ کو دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا جانے لگا۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کے بھی عرف عام میں نام پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کالے رنگ کا ہے تو اس کو کالا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اگر توتلا بولتا ہے تو اس کو توتلا یا کچھ اس قسم کا لقب دے دیا جاتا ہے، کوئی بہت ہی موٹا ہے تو اس کو موٹا کہا جانے لگ جاتا ہے۔
کسی کی آنکھ میں کوئی ہے تو اس کو کمی ہے تو بھینگا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ برائی کے وصف ہیں جس سے لوگ مخاطب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھائی کی بھی تو کچھ وصف ہوتے ہیں نا، اچھائی کے اوصاف ہوتے ہیں. جب کسی میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں تو اس سے بھی لوگ پکارتے ہیں کہ فلاں تو بہت اچھا ہے، فلاں کا تو یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبی اور کیا کمال تھا. ابھی آپ نے اسلام کا نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی آپ پیغمبر بھی نہیں بنائے گئے تھے، اور تبھی یہ صورتحال تھی کہ آپ کا اگر کوئی لقب، اگر کوئی عرف عام میں نام رکھا گیا تو کیا رکھا گیا؟ امین. یعنی آپ کا یہ ٹیگ آپ کو ان لوگوں نے دیا جو 40 سال آپ کی رفاقت میں، آپ کی ہمسائیگی میں، آپ کے رشتوں میں، رشتہ دار، ساتھی، نیبر، یہ سب وقت گزار رہے تھے. انہوں نے آپ کو امین پا کر آپ کا نام امین رکھ دیا.